ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے. ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے. اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں. ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج. محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں؟ برابر. کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. جھوٹ بولا ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے ان کا. کیونکہ اگر میں جو آیتیں پڑھوں گا وہ ان کے دماغ سے آپ سمجھو گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کرتے ہیں، آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور اللہ بھی عطا کرتا ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف، ایمان، عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا کرنے کے بعد میں عطا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو عطا کرنے والا بنایا ہے، لیکن اس مقام پہ ماننا پڑے گا. اگر اس مقام پہ ماننے سے انکار کرو گے تو کفر میں شامل ہو جاؤ گے، بلکہ کافر ہو جاؤ گے. اور اللہ جو عطا کرتا ہے وہ اپنی ذات سے عطا کرتا ہے، تو حضور کو عطا کرنے والا ماننا پڑے گا. اس کے دلائل قرآن سے دوں گا میں. نہیں مانو گے تو قرآن کا انکار ہو جائے. ارے حضور کا کیا انکار کرتے ہو؟ لو یہ آیت سنو، سورہ کوثر 12 نمبر 30 رکو نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. کبھی آیت بتائی گئی؟ نہیں بتائی گئی. بیچارے بھولے والے لوگوں کو نہیں بتائی گئی. اس کے بعد میں سنیے پھر آیت نمبر 3، اسی میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. ارے یہ دشمنی اور بغض نہیں تو کیا ہے یار؟ تم اپنے بھائی کی برائی نہیں سن سکتے. اگر تمہارے سامنے تمہارے باپ اور بھائی کی برائی تم نہیں سن سکتے تو تم یہ اللہ کے محبوب کی دن اور رات تم غیبت اور برائی کرتے ہو. صبح سے اٹھ کے یہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے. حضور اور لوگوں کو وسیلے کے قائل نہیں ہو. یہ سب چیزیں تمہارے کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہو بیٹھ کے؟ سامنے بھی نہیں بیٹھتے ہو. یہ حضور سے بغض اور دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آیتیں پڑھی میں نے، کیا مطلب ہے ان کا؟ جو قرآن پڑھا ہوں اور اپنے سارے ترجمہ امرتسری اور جتنے بھی تمہارے نجدی مولانا نا سب کا قرآن اٹھا کے پڑھ دو. وہ جتنے بھی ترجمہ کرنے وہ رکھا ہوا میں نے قرآن. اس قرآن کریم کے صدقے میں قسم خدا کی اسی قرآن میں ترجمہ کرا امرتسری مولانا وہ رہیں گے. ابھی پڑھ کے بتاؤں گا ترجمہ ان کے لیے آپ کو. اور سورہ دوحہ 12 نمبر 30. ارے تم اللہ کی دینے کے اوپر تم بندش کرتے ہو. اور کس کو کتنا دیتا ہے؟ کس کو کتنا دیتا ہے؟ چلو تمہیں تو دیتا ہی ہے، روزی روزگار زندگی سب پاک پروردگار اللہ عطا فرماتا ہے، سب کچھ اسی کا دینا. لیکن اپنے حبیب کو کتنا عطا کرتا ہے وہ سنیے. سورہ دوحہ 12 نمبر 30 آیت نمبر 5 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ خدا کی رضا نہیں، یہ نبی کی، اللہ پاک حضور کی رضا ہی چاہتا ہے، جبھی تو فرمائے کہ اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب اتنا دیں گے سے مراد کیا ہے یہاں پر معلوم ہے؟ کیا مراد ہے؟ ارے اتنا دینے سے مراد یہاں پہ ہے کہ ایک مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت ہم نے پڑھی اور آپ راضی کب ہوں گے اللہ سے؟ آپ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے یہ والی، کیا آپ راضی کب ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں راضی کب ہوں گا کہ جب تک اپنے ایک ایک گنہگار امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہ ڈال دوں گا. اب اس سے بڑی مشکل کشائی اور کیا ہے یہ بتائیے؟ اس سے بڑا اور اختیار کیا ہے؟ اس سے بڑا اور اختیار کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا تیرے کو ابھی اور کیا چاہیے تمہارے کو؟ پورے عمل تم کائے کے لیے کر رہے ہو، جنت کے روزے، نماز، حج، زکات، ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی، دنیا کے ساتھ میں اچھائی، کس لالچ میں کر رہے ہو تم کہ اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرما دے ہیں اور مالی کی جنت کا تم انکار کرتے ہو؟ اب تم جہنم میں چلے گئے اپنے عملوں کے تحت. اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اے حبیب جن کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے تم ان کو نکال کے ادھر جنت میں ڈال دیجیے. اس سے بڑی اور کوئی مشکل کشائی ہوئے گی؟ اور ابھی پھر ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھوں گا 12 نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 رب فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. یہ آقا کریم کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بات آئی. فرمائیے. وہی تو یہ حضور علیہ السلام کی رضا ہی تو تھی، رضا ہی کی وجہ سے تو اللہ پاک نے قبلہ یہ بولتا ہے اگر نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کرتا اللہ ہی کرتا ہے. تو حضور کی رضا ہی تو اللہ پاک چاہتا ہے. حضور کے دل میں خیال آیا، اللہ پاک نے قبلہ بدل دیا اور آج بھی وہ مسجد قائم ہے دنیا میں جہاں پر ہوا تھا. اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی نماز، وہ 2 قبلوں والی مسجد. وہ مسجد آج بھی موجود ہے.
اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا. سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 17. اے محبوب وہ کھاک جو کنکری تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ارے حضور کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل بتایا بے شک ہے. اس کے بعد میں اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں. سورہ انفال پارہ نمبر 9 رکو نمبر 1 آیت نمبر 1. اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کا رسول. وہی تو اب یہ بول رہا ہے تمام، یہ بول رہا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے نبی وضاحت کرتے جائیے. وہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے کہ اللہ نے کیے. اب اس میں سوال یہ اللہ ہی نے بے شک حقیقی مددگار تو اللہ ہی، مگر یہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے. سورہ انفال آیت نمبر 27 پارہ نمبر 9. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. سبحان اللہ. وضاحت کرتے جائیے. اب دیکھو نا، یہ تو وضاحت کیا قرآن کی آیت تھی سراہتاً، آپ سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گی. یہ تو وضاحت تو قرآن کی آیت خود ہی کر رہی ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. زندگی بخشتے ہیں حضور، زندگی بخشتے ہیں. یہ قرآن ہے. قرآن حرام نہیں مانتے. سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 29. حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے. وہی تو ہے اللہ پاک نے حضور کو یہ اختیار دیا کہ جس چیز کو چاہے حلال فرما دے، جس چیز کو چاہے حرام فرما دے. یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ بول رہے کوئی اختیار نہیں. سورہ توبہ اس کی مانے کی قرآن کی مانے، کس کی مانے؟ وضاحت کرتے جائیے. سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 59. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل بھی اللہ کے ساتھ ہے. حضور فضل کر دیں، اللہ نے فضل کر دیا. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو. آیت نمبر 63. کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ارے حضور کے خلاف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن بتا رہا. شعیب بھائی وضاحت کرو. حضور کے خلاف جاؤ گے تو پھر اب جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے. کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 74. اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. ابھی آیت ہے ان کو سننا چاہیے. اب دیکھو، اب اگر کسی سے ہاتھ ملاؤ گے آپ یہ کر کے اور شعیب بھائی سے بڑھیا ہاں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، سننے والا بیچارہ لائن میں کہہ دے گا کہ شرک کر دیا. ہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا گمراہ کر رہے ہیں. اب یہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے یہ سنیے. سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 74. اور انہیں کیا برا لگا، انہیں یہی تو برا لگتا ہے نا. ارے ان کو یہی برا لگتا ہے نا نجدیوں کو. اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. ارے اللہ بھی فضل کرنے والا ہے، حضور بھی فضل کرتے ہیں. حضور کا فضل کرنا ہے اللہ ہی کا فضل کرنا ہے. اس میں شرک ہو گیا. اب تم بول رہے ہو دونوں ذاتوں کو ملا دیا. ارے اللہ نے ملایا، اللہ نے ملایا. اللہ جوڑتا ہے، تم پھوڑتے ہو. لیکن اس کے پیچھے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سن لو. اس کو تم پڑھو گے نا تم بنو گے مشرک، کیونکہ یہاں پہ دونوں ذاتیں برابر ہیں. لیکن اس کے پیچھے اہل سنت و جماعت کا موقف اور ایمان کہ اللہ اپنے فضل سے غنی کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اسے کسی نے کچھ نہیں دیا. حضور غنی کرتے ہیں اور فضل کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. آئی بات سمجھ میں؟ اے محبوب سورہ فرقان پارہ نمبر 28 آیت نمبر 9. اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں. اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں. تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے. یہی وہ لوگ طارق مسعود صاحب سن لیجیے. یہ سورہ فرقان آپ نے نہیں پڑھی، آپ مفتی ہیں، یہ تعلیم علم ہے، میں نے پڑھی بھی اور نقل بھی کری ہے. سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. ارے آپ کہتے ہو کہ مالک اللہ ہے، ارے وہ تو ہے ہی، لیکن نبی کو دیکھو. یہ پروردگار نے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، یعنی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور سنو یہ جو رسول کی شان میں دن اور رات گستاخی کرنے میں لگے ہوئے ہو نا تم نجدیوں، سنو یہ قرآن پڑھو. تمہارے قرآن سمجھ میں نہیں آتا نا، جو چند آیت کریمہ لے کے بیٹھتے ہو. ارے ان میں بھی حضور کی شان ہے، ہمارے سامنے تو بیٹھو. لے دیکھو تم کیسی روز صبح سے اٹھ کے حضور کو تکلیف دیتے ہو. سنو اس کے اوپر بھی تمہارے کو آیت بتاتا ہوں. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 57. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. ارے حضور کو ایذا کا مطلب سمجھ گئے؟ تکلیف جو دیتے ہو نا صبح سے اٹھ کے کہ حضور کو پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور یہ نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت اٹھ کے حضور کو تکلیف دیتے ہو، تم حضور کو خوش کرتے ہو، حضور کو تکلیف دیتے ہو. اور جب حضور کو تکلیف دیتے ہو نا وہ تکلیف اللہ کو ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں.
اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ملا دیتے ہو ہیں، ارے اللہ نے اس کو وہ سورج کے ٹکڑے جو کیے، چاند کے جو ٹکڑے کیے وہ اللہ نے کیے. ارے کس کا انکار ہے بھیا؟ لیکن اللہ رب العزت اپنے ساتھ میں اپنے حبیب کو کیسے جوڑتا ہے، تم پھوڑتے ہو. لے سنو سورہ فتح 12 نمبر 26 آیت نمبر 10، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دست مبارک ہے نا، ہاتھ مبارک آپ کا، اس پہ جو بیعت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بیعت قرار دے دیا. مگر اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مگر یہ اللہ پاک نے اپنی بیعت قرار دیا ہے، اپنی بیعت قرار دیا. حضور سے جو بیعت کر لے اللہ سے بیعت ہو جاتی بے شک. ہے. ارے کیسا بولو گے رہے نجدیوں، اے ایمان والو، سورہ حجرات 12 نمبر 26 آیت نمبر 21، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور یہ جو تم دن اور رات چلاتے رہتے ہو نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. سنیے سورہ حجرات 12 نمبر 26 آیت نمبر 30، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. جو پست کرتے ہیں، جو دن رات حضور کا ادب کرتے ہیں، یہ ان کے لیے آیت ہے. یہ سورہ مجادلہ 12 نمبر 28 آیت نمبر 20، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. اللہ کی مخالفت، ارے رسول اللہ کی جو مخالفت کرو گے نا، اللہ ہی کی مخالفت ہے. اور یہ سورہ حشر 12 نمبر 28 آیت نمبر 7، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو. اور سورہ حقہ 12 نمبر 29 آیت نمبر 40، یہ جو کہتے ہیں رسول کریم مطلب جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور رسول کریم کرم فرما دیں، جن کے کرم کے سب کی جنت مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. اب قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، سورہ حقہ 12 نمبر 29 آیت نمبر 40، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کرم فرمانے والے ہیں. اب ان کی خوارجی توحید کے مطابق تو معاذ اللہ شرک ہو گیا، تو یہ قرآن کا انکار کر دو، پھر قرآن کا انکار کرو اور کافر ہو جاؤ. ویسے تو یہ کئی چیز انکار کر چکے ہیں، اگر اس کا اعلان کر دیں تو لوگ ان سے بدتر ہو جائے، سننا بند کر دیں گے. اور یہ جو کفر اندر ہے ان کے دل میں. یہ آیت سنیے، یہ حضور کا ادب جو اللہ رب العزت نے بتایا، جو بے ادبی تم صبح سے اٹھ کے کرتے ہو کہ تم اپنے اعمال کہاں برباد ہوگے تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. سنو اب یہ سنو 12 نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دیا جائے گا. یہ ادب ہے حضور کا. دیکھو کیا، اور یہ کیسی بے ادبی کرنا ہے. حضور کو یہ نہیں معلوم نبی کھاتے تھے ہمارے جیسے تھے. اللہ سب اللہ. اب ان کی گستاخیاں دیکھو، ادھر قرآن میں اللہ پاک نے جو ادب بتایا وہ دیکھتے جاؤ، اس سے پتہ لگے کتنے بڑے خوارج ہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 پارہ نمبر 28، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. دیکھ لو کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ نہیں رہے کہ ذلیل و خوار، کوئی ان کو اچھے نام سے جانتا ہے. کافروں کے چینلوں پہ ان کی ویڈیو ڈلی ہوئی ہے اور بول رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ٹائٹل کہ مولانا نے اڑایا اسلام کا مذاق. بھائی اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ یہ لوگ اڑا رہے ہیں. کتنے ذلیل و خوار، اسلام کو بھی بدنام کر رہا ہے اور لوگ ان کو سن رہا، بڑا تیر مار دیا. بھائی ہمارے علماء کے سامنے بیٹھو تو پتہ چلے کہ یہ خوارجی دلیل پیش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 18 19 20 21 22 ایک ساتھ لکھ دیا ہے میں نے. اب یہ سنیے، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے. دیکھو اللہ رب العزت کیسی شان بیان کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیے آپ، یہ اللہ فرماتا ہے بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے. عزت والا قرار دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو قوت والا ہے. قوت مطلب طاقت. اب کتنی طاقت تم اس کی کوئی لمٹ تم بناؤ گے کہ کتنی طاقت عطا فرمائی. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم کا حکم مانا جاتا ہے. امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، اور بے شک اسے روشن کنارے پر دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے، یہ جو تم آیت پیش کرتے ہو نا کہ میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں، پہلے بھی بیان میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے بارے میں سامنے بیٹھنا پڑے گا. نہیں بیٹھتے ہو، چلیے کوئی بات سمجھا دیتا ہوں. یہ آیت جو تم پیش کرتے ہو میں غیب نہیں جانتا، بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا، یہ آیت صحابہ کرام نے نہیں پڑھی. یہ آیت صحابہ کرام نے نہیں پڑھی تو صحابہ کرام نے یہ والی آیت بھی پڑھی ہوگی. ارے نجدیوں کو بھی یہ آیت بھی پیش کیا کرو. پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 23، اور یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں، وکیل نہیں. غیب کا علم ہے جبھی تو، غیب کا علم ہے جبھی تو. جبھی تو اب میں مثال کے طور پہ
عبد الوحید بھائی کو 10 لاکھ روپے دے دوں, مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں میں, 10 لاکھ روپے دے دوں اور شافین بھائی سے کہوں کہ بھائی عبد الوحید بھائی پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس نہیں ہے, کیونکہ 10 لاکھ روپے ہیں تبھی بول رہا ہوں نا, نہیں ہوتا تو کیوں بولتا. وہ ساتھ میں کنجوس نہیں ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کھل کے غیب بتاتے ہیں, کھل کے جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. وہی تو وکیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جس کو وکیل کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کنجوس کا لفظ بتایا جاتا ہے کہ وکیل کا معنی ہوتا ہے کنجوس, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے. اب کہیں نہیں بتایا جو 10 اور 12 15 جو بھی اعتراض تم پیش کرتے کہیں نہیں بتایا. ارے حکمت مصلحت کو کچھ سمجھو گے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں آیت موجود نہیں ہے کہ پڑھو ابھی کھول کے, ارے دیکھ لو گے نا یہ تو نظر آ جائے گی نا تمہیں. ارے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کیا اللہ کے اوپر یہ بات لگاؤ گے اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم تک پہنچانے کے لیے, ہم تک پہنچانے کے لیے حکمت مصلحتیں ہیں. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو یوں کر کے جاتے ہوئے دیکھا دیوار کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خطاب کیا, سوال کیا, پروردگار نے جانور کو کیوں بنایا, تو نے کیوں بنایا؟ حکمت مصلحتیں ہیں, وہ ہمارے لیے پوچھا. ہم تک بات کیسے پہنچتی, وہ نہیں پوچھتے. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا ہے کیونکہ نبی غیب بتانے میں وکیل نہیں ہوتے ہیں. آیتوں سے غلط استدلال کرو گے, اناڑی لوگوں کو بیچاروں کو اٹھا کے بتاؤ گے کہ نبی غیب نہیں جانتے, تو پھر ایک کام کرو کہ پوری دوسری پرانی آیتوں کا انکار کر دو. اللہ تو فرماتا ہے کہ نبی غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم دیتے ہیں علم ان کو عطا کرتے ہیں. تم لمٹ اس کی دائرہ طے کرنے والے کون؟ اور پھر دائرہ اگر تلاشنا ہے نا تو ایک بار ہمارے سامنے آؤ, ایک بار سامنے آؤ, یہاں پر بیٹھو, لوگوں کی اصلاح کرو, اپنی بھی اصلاح کرو, سچی پکی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ حضور کی شان اقدس میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں جس میں سارے اختیارات ساری چیز آ گئی. پارہ نمبر 30 سورہ بلد آیت نمبر 1, مجھے اس شہر کی قسم کی اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ. ہاں, پارہ نمبر 30 سورہ دوحہ آیت نمبر 2, اور بے شک تمہارے لیے پچھلی سے پہلی سے بہتر ہے, اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے. یعنی حضور کی ہر آنے والا وقت. اب یہ دیکھو یہ آیت سمجھائیے, یہ آیت تو آپ سامنے رکھو, اس کا کی کون سی, پارہ نمبر 30 سورہ دوحہ آیت نمبر 2. اللہ کیا فرماتا ہے, اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے. مطلب اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ دیکھ رہے ہو عید میلاد النبی ہر سال بڑھتے جا رہی ہے. نجدی بھی حیران ہے, دیوبندی بھی حیران ہے, سارے جتنے بھی دشمنان رسول ہیں وہ حیران ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. دیوبندیوں کے علاقے میں, وادیوں کے علاقے میں, نجدیوں کے علاقے میں جشن منایا جا رہا ہے, رونق ہی رونق چاہیے گی, کیونکہ بھائی اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا حضور سے تم کچھ بھی کر لو, یہ قیامت تک کہ یہ رونق اور یہ معاملات برکت سے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. میلاد النبی ہر سال بڑھتے جا رہی ہے. اب دیکھو کتنی دھوم دھام ہے, تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے, بڑھنا ہی بڑھنا ہے. سب یہ وجہ بلند فرما دیا آیا نا. اور اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیں, اس کی تفسیر دیکھیں, پارہ نمبر 30 سورہ فیل آیت نمبر 1, یہ جو نور کے تعلق سے یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں میں, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو انبیاء آپ کے پہلے آئے 3000 سال پہلے, 4000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے, اور جب آدم علیہ السلام کے بھی پہلے سے, وہ آیت بھی پڑھوں گا میں بھی آ جائے گی. لیکن یہ دیکھیے پارہ نمبر 30 سورہ فیل آیت نمبر 1, اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہدی والوں کا کیا حال کیا. حضور علیہ السلام موجود تھے تبھی تو حضور اللہ پاک فرما رہا. اب جیسے مثال کے طور پہ عبد الوحید بھائی یہاں پر ہیں, ٹھیک ہے نا. عبد الوحید بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی کھجرانے میں, ٹھیک ہے نا. کھجرانے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹوکو گنج روڈ پہ. عبد الوحید بھائی سے یہاں بات کر رہا ہوں کہ عبد الوحید بھائی شافر کو بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا وہ ٹوکو گنج میں درگاہ کے باہر وہ آدمی کیسا گرا تھا. تو وہاں اس وقت ہم موجود تھے. عبد الوحید بھائی جب بھی بول رہا ہوں نا, اگر یہ موجود نہیں ہوتا تو میں ان سے یوں کیوں کہتا کہ تم نے نہیں دیکھا. تو ماننا پڑے گا حضور علیہ السلام کے ذات مبارک اس وقت موجود تھی. اور یہ دیکھیے پھر پڑھ دیتا ہوں میں والی سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 10 میں پڑھیے, اے محبوب اور مانگنے والوں کو کبھی نہ جھڑکنا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, اے حبیب آپ کے در پہ جو آیا کبھی جھڑکنا نہیں, انہیں عطا کر دو, ہم نے تو سبھی کچھ عطا فرمایا آپ کو. پارہ نمبر 23 سورہ حجاب آیت نمبر 36, اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی. ادھر تو یہ کہہ رہا ہے کہ خزانہ جو ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے معذرت سے. اللہ تو فرما رہے کہ یاد کرو تم نے انہیں نعمت دی. یہ بہت ہی زبردست چیز پڑھنے آ رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. شعیب بھائی یہ بھی آپ نے وضاحت کری نا, اس کی وضاحت جو آپ نے کری ہے وہ میں حدیث پاک سے کروں گا, صحیح بخاری کی حدیث سے. پہلے تو قرآن کریم کی آیت سماعت فرما لیجیے, سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 10,
तारिक मसूद साहब जरा पढ़ लेना, आज मुताला कर लेना, जब हमारी नाचीजों की वीडियो मिल जाए आपको तो ये पढ़ लेना। सूरह वद्दुहा 12 नंबर 30 आयत नंबर 10, ए महबूब और मांगने वालों को कभी ना झिड़कना। फिर 12 नंबर 22 सूरह एहजाब आयत नंबर 36, और ए महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उससे जिसे अल्लाह ने नेमत दी और तुमने उसे नेमत दी। यहाँ पे नेमत का जिक्र है, पुरानी आयत है, अल्लाह भी नेमत देने वाला है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नेमत देने वाले हैं। अब इस आयत के पीछे अब ये आला हजरत फाजिल बरेलवी और तमाम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, ये नजदी तो इन दोनों जातों को एक मान लेंगे, जिस तरीके से इनका कुरान का पढ़ना है ये तो दोनों ये तो बोलेंगे। अब ये इसके अकीदे के मुताबिक तो माज़अल्लाह कि हमने मिला दिया, अब इस कुरान में तो क्या है बताओ फिर। इनके अकीदे के मुताबिक तो मिल गया ना, मिल गया। कि हमारा अकीदा ये है कि अताए इलाही अल्लाह बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेमत दे रहा है अताए इलाही ही दे रहा है, ये अकीदा, ये कुरान है भाई, कुरान सुनो तो सही है रहा। अब ये नेमतों की बात आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नेमतों को अता करने वाला, हुजूर में नेमत को अता करने वाले। और सुनिए आगे, अब ये हदीस है, इसमें बाप कायम है पूरा 13 सूरह इब्राहिम आयत नंबर 23, और अल्लाह की नेमतों की तो शुमार ही नहीं कर सकोगे तुम, अल्लाह की नेमतों की गिन के कोई शुमार नहीं कर सकता, और जब शुमार तुम नहीं कर सकते तो हर तरह की नेमत आकाए करीम अता करते हैं, बेशक है ना। ये कुरान से दलील दी है मैंने। अब उसके बाद में इसमें बाप कायम करा है, और ये हदीस पाक समाप्त फरमाइए आप, सही बुखारी की हदीस पाक है ये। नेमतों के ताल्लुक से मैंने 3 आयत करीमा पेश कर दी है, 3 आयत करीमा। अब मैं आपके सामने इसकी वजाहत किसी तफसीर से नहीं करते हुए मैं हदीस से ही कर देता हूँ, और हदीस भी सही बुखारी की। ये रखी हुई बुखारी शरीफ मेरे सामने, ये रही। ये अल्लाह ताला, अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। कहता है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, बाब है ये बाप पूरा, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि खुतबे में फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। ए लोगों जान लो, क्या करता है परवरदिगार आलम, जिसके साथ में भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता, मतलब दीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में, तुम्हारे रोजी रोजगार कोई भी चीज नहीं है। तुम सोचोगे मालो जेवर तो गनीमतें ये हो, दीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह ताला जिसके साथ में बुखारी शरीफ की हदीस है, भलाई का इरादा फरमाता है, करना चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। ए लोगों जान लो, सरकार क्या फरमाते हैं, जान लो, ए लोगों जान लो, खबरदार हो जाओ। तमाम पूरी दुनिया से उम्मत मुस्लिमा से खिताब है, ए लोगों जान लो मैं नेमतों का बांटने वाला हूँ और अल्लाह खजानों का मालिक है, और यह उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालिफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म कायमत आ जाए और आलम फना हो जाए। क्या फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने कि नेमतों का बांटने वाला मैं हूँ। वही तो अभी तारिक मसूद को जो है कि हदीस पढ़ना चाहिए, बुखारी की हदीस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भैया यार ये बुखारी शरीफ पढ़ना चालू कर दो तुम, तो थोड़ा ईमान ले आओगे तुम। अगर ईमान लाना चाहते हो तो बुखारी पढ़ दो, बस इतनी बात बोलना चाहूंगा मैं तो। और क्या क्या चाहिए तुम्हारे को, सिर्फ एक आयत पढ़ के तुम्हें ईमान ले आना था, इतने दलाइल तो बहुत काफी हो जाएंगे, मगर एक आयत ही पढ़ लो तो ईमान ले आओगे तुम। अब ये हमने आपके सामने इनका पूरा जवाब दिया तारिक मसूद साहब का, और एक तालिब इल्म है हम तो। अब क्यों वो इसलिए शोएब भाई के ये हम अल्लामाओं को जानते हैं पाकिस्तान के, क्या नाम है उनका, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली वो साहब, तो बहुत बड़े हैं। अरे डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब तो बहुत बड़े हैं, उनसे जो छोटे मुफ्तियान इकराम हैं, मुफ्ती अली नवाज साहब, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब, और भी दीगर बहुत सारे अल्लामा हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं है, उनको सुनते हैं हम। सैयद मुजफ्फर शाह साहब, तो सैयद मुजफ्फर शाह साहब, तो आप एक काम करें, आपका जवाब हमें देना इसलिए पड़ा, अल्लामा गुफरान सियालवी साहब, हाँ, तो उनके सामने आप बैठे नहीं मुनाजरे के लिए, कोई बात नहीं बैठे, हम आपको बुलाएंगे, आप तो यूँ बोलोगे कि लो इनके लिए हम आएंगे क्या। इंजीनियर मिर्जा जो खुद घूम रहा है, हाँ, जिसने एक नया फिरका इजाद ये किया, अच्छा हुआ तुमने इसका जिक्र कर दिया। इंजीनियर मिर्जा के पास ही नहीं बैठ रहा है, उसके पास आप नहीं बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, उस इंजीनियर मिर्जा को भी मेरा एक मैसेज है, मेरी एक बात है, ये जो बार बार में वो 10, 12, 15 लोगों को इकट्ठा कर लेता है और मुनाजरे के लिए सुन्नी उलमाओं के पास में जाता नहीं है, आज तक एक मुनाजरा नहीं है, और जो बार बार वो यूँ कहता है ना कि मेरा एक रिसर्च पेपर है, वो रिसर्च पेपर में देख लें आप, इसके ताल्लुक से, हुजूर के ताल्लुक से देख ले, अल्लाह के ताल्लुक से देख ले, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से देख ले, देख
इंजीनियर साहब आप कितने भी रिसर्च पेपर बना लो, जब तक हुजूर के बुक्स में जितने भी रिसर्च पेपर बनाओगे ना, जलील ख्वार और रुसवाई होगे। जैसा कि मुफ्ती अली नवाज साहब ने आपका कचरे का ढेर बना दिया आपका है। आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं सब आपकी हकीकत को जान चुके हैं। अरे रिसर्च पेपर तैयार करना हो ना तो ये हमारे जैसे रिसर्च पेपर तैयार करो, ये हमने तैयार करेंगे। ये आने वाली नस्लें इनसे इंशाअल्लाह ताला हुजूर का इश्क सीखेंगे क्या, और तुम सभी के नजदियों का जवाब देते रहेंगे। हुजूर के इश्क के बगैर कोई रिसर्च पेपर तैयार नहीं हो सकता। कोई भी जितने भी रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं सारी गुमराही है, सारी गुमराही है, खवारिजी दलील है। हाँ, और हमारे सामने बैठो और हम ये भी साबित करेंगे कि तुम खवारिज हो। दुआ करने जो भी कुछ बयान करने में गलती हुई हो, बेअदबी कही हो, उसके लिए तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। और कुरान का आयत बयान करने में, हदीस शरीफ बयान करने में, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ताल्लुक से बयान करने में, जो भी अल्लाह तो बेहतर जानता है हमारे दिलों का हाल। परवरदिगार आलम तेरे प्यारे महबूब जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुआफ़ फरमा, और जो कुछ गलती है उससे मुआफ़ फरमा। और हम उसके लिए कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम यहाँ पर तेरे और तेरे हबीब का जिक्र किया परवरदिगार आलम, और जो कुछ भी गलती है माफ़ फरमा अल्लाह पाक। ये हम जो है इसे आगे भेजेंगे अल्लाह पाक, इन लोगों तक जिनकी इस्लाह नहीं हुई है अल्लाह पाक ये बात उन तक पहुँचे, और उनके नसीब में वाकई ईमान है तो उन्हें ईमान की दौलत फरमा अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बंद कर दो।